بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے اسلام آباد میں سرکار کی طرف سے حرمت سود کانفرنس بلایا گیا، جس میں پاکستان میں رہنے والے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مفتیان کرام کو شرکت کا موقع دیا گیا کہ کیسے ہمارے معاشی نظام سے سودی نظام کو ختم کر دیا جائے اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہماری معیشت کا پہیہ چلنے لگے۔ اللہ رب العزت علماء کرام کو جزائے خیر دے اور حکومت وقت کو اور آنے والی حکومتوں کو عملی شکل دینے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اس موقع پر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ان لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم گروپوں میں یا فیس بک پیجوں میں وہ خبریں اور وہ خوشخبریاں شیئر کرتے ہیں کہ آج یورپ کے یا امریکہ کے یا کسی بھی دنیا کے ملک کے کسی غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، تو جو لوگ خواہ مخواہ کی وسوسہ اندازیاں کرتے ہیں تو وہ جٹ سے سوال یہ کر لیتے ہیں کہ کون سا اسلام قبول کیا؟ شیعہ اسلام، سنی اسلام، حنفی اسلام، شافعی اسلام، حنبلی اسلام، مالکی اسلام، چشتی اسلام، کون سا اسلام؟ دیوبندی اسلام، بریلوی اسلام، اہل حدیث اسلام۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو بھی مشکوک بنا دے کہ کسی نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، تو اس موقع پر بھی وہ ایسے قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو اس سے ترغیب نہ ہو اور لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ اسلام کے حوالے سے ان کو شکوک اور شبہات کا شکار کیا جائے۔ اسی طرح بہت سارے منکرین حدیث ہیں، قادیانی ہیں، وہ ہر وقت فرقہ اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی آراء کو، یعنی مختلف فہم کو، سمجھ کو فرقہ کہہ کر لوگوں کو اسلام سے اور علماء کرام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ فرقہ پرستی نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ مکتب فکر کا الگ ہونا یہ الگ چیز ہے، رائے کا اختلاف ہو جانا یہ الگ چیز ہے، قرآن و سنت کی تشریحات میں اور اس کو سمجھنے میں فہم کا اختلاف ہونا یہ ایک فطری تقاضا ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، قرآن و سنت کی خوبصورتی ہے کہ قرآن و سنت میں جمود نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو اپنے علم اور اپنے اجتہاد کے مطابق رائے اور سمجھ کی گنجائش دے دی گئی ہے۔ تو اس کو اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں، سمجھ کا اختلاف کہہ سکتے ہیں، اجتہاد کا اختلاف کہہ سکتے ہیں، اور مختلف مکاتب فکر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو فرقہ کہنا اور فرقے سے اوپر پر یہ کہنا بریلوی اسلام، دیوبندی اسلام، اہل حدیث اسلام، سنی اسلام، شافعی اسلام، مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ شافعی مسلک جو کہ فقہ کے مختلف مکاتب ہے، اس کو بھی جو ہے نا الگ الگ اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شافعی اسلام یا حنفی اسلام، مالکی اسلام یا حنبلی اسلام۔ یہاں تک کہ تصوف کے جو مختلف سلسلے ہیں، کہتے ہیں کہ چشتی اسلام یا سہروردی اسلام، قادری اسلام یا نقشبندی اسلام یا اویسی اسلام۔ عجیب سی یوں سمجھے کہ مطلب ایک دین سے اور اسی طرح ان سلسلوں سے ناواقفیت خود ہوتی ہے، علم خود نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کو اسلام کے حوالے سے خواہ مخواہ کنفیوژن کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک ملک کا اور تمام مسلمانوں کا ایک اجتماعی مسئلہ آیا
کہ ملک کی معیشت کو سود سے کیسے پاک کیا جائے، تو سود تو ہر مکاتب فکر کے نزدیک حرام ہے، کیونکہ اسلام میں حرام ہے، اور یہ جتنی مکاتب فکر ہے یہ اسلام کے اندر کے اختلافات ہے، اسلام کے اندر کے فہم کا اختلاف ہے اور فکر کا اختلاف ہے۔ اس کو نہ فرقہ پرستی کہتے ہیں، نہ الگ الگ اسلام کہتے ہیں، نہ الگ الگ دین کہتے ہیں۔ اس سے دین الگ نہیں ہو جاتا، بلکہ اسلام کے فہم میں، اسلام کو سمجھنے میں ایک فکری اختلاف ہوتا ہے، لیکن اسلام وہی ہوتا ہے جو اسلام اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ تو سود کی حرمت یعنی حلال اور حرام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے نزدیک اتفاقی طور پر حرام ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں جب بھی موقع آیا تو تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام جمع ہوئے ہیں اور حکومت وقت کو ایک متفقہ انہوں نے ایک بیانیہ دیا کہ یہ تمام پاکستانی مسلمانوں کے لیے مختلف مکاتب فکر میں رہ کر اسلام پر عمل کرنے کے لیے ان کے لیے ایک لائحہ عمل ہے، اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی علماء کرام نے اپنی فہم اور دانش اور اپنی کوششوں سے سود کی حرمت پر متفقہ قرارداد حکومت کو دے دی، اور اس بات کا جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کو فرقہ فرقہ کہہ کر اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے، اور بلکہ اس الگ الگ اسلام کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کانفرنس کے متفقہ قراردادوں سے یہ تأثر بھی دور ہو گیا ہے کہ اسلام ایک ہے، اسلام وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا، اور علماء کرام اسی ایک اسلام کے داعی ہیں، اسی ایک اسلام کو اپنی فکر اور اپنے فہم کے مطابق سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے عوام الناس اس متفقہ قرارداد اور متفقہ کانفرنس سے یہ سبق ضرور حاصل کریں گے کہ اسلام اور علماء کرام اور مولویت کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں ان پروپیگنڈوں کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیں گے، اور علماء کرام سے اپنی عقیدت قائم رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔